کتاب فقہ الاحوال میں سے باب الصوم کا درس نمبر 17 ہے۔ اس درس میں جو ہے خواتین کے لیے جو ہے مخصوص شوقوں میں ایک خاتون جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں یا حاملہ ہے ان کے بچوں کو اس وجہ سے اس کے روزہ اگر وہ کھانا پڑے روزہ افطار کرنے پہ تو اس کا کیا حکم ہے، اور اس کے علاوہ خواتین کو اپنی مخصوص ایام میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے، یہ دو نقطہ اس پہ بحث ہوگا۔ تو حضرت شاہ سے علیہ الرحمہ فرماتے ہیں والحامل حاملہ خاتون جس کے پیٹ میں ابھی بچہ ہے، والمرضع دودھ پلانے والی خواتین جو شیخوار بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ دونوں خاتون لو خافتا اگر ان دونوں کو خوف ہو جائے علی الجنین والطفل، یعنی حاملہ عورت کو پیٹ کے بچے کے بارے میں خوف جائے، علی الجنین کا تعلق حامل سے، ان دونوں کو خوف ہے علی الجنین یعنی حاملہ عورت کو پیٹ کے بچے کے حوالے سے خوف، اگر وہ روزہ رکھیں تو بچے کے صحت پر اثر پڑنے کا خطرہ ہے، والطفل اور دودھ دلانے والی ماں کو جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کے صحت کے بارے میں جو اس کو خوف ہو جائے، اگر وہ روزہ رکھیں گے دودھ کم نکلے گا اور بچہ کھانا وغیرہ خاص نہیں کھاتا، اس وجہ سے وہ کمزور ہونے کا خطرہ ہے بچے کا۔ تو ان دونوں خواتین کے لیے حاملہ خاتون اور دودھ پلانے والے خاتون ان دونوں کو اگر جنین کے بارے میں خوف ہو اور یا بچے کے بارے میں دودھ پیتا بچے کے بارے میں، تو پھر یجوز لہما تو ان دونوں خواتین کے لیے جائز ہے الافطار کہ وہ روزہ افطار کریں، رمضان مبارک میں وہ روزہ افطار کریں کھائیں تاکہ ان دونوں پیٹ کے بچے اور دودھ پیتا بچے کی صحت متاثر نہ ہو جائیں۔ و تاخیر الصوم اور روزہ رکھنے کو مؤخر کریں الی انقضاء مدت الخوف، انقضاء نے ختم ہونے تک مدت الخوف بچے کے حوالے سے خوف کی جو مدت ہے وہ ختم ہونے کے بعد، یعنی 5-6 مہینہ تک اس کے لیے ابھی کمزور ہے چھوٹا ہے اس وجہ سے ہاں جی، اور بچے کے جو حاملہ عورت ہے اس کے بچے کی ولادت تک جو ہے اور افطار کریں، اس کے بعد جیسے اس کو مسجد سے روزہ رکھیں۔ تو فرمایا جو یہ دونوں روزے کو تاخیر کریں الی انقضاء یہ ختم ہونے تک مدت الخوف، ہاں جی پیٹ کے بچے کے لیے خوف کی مدت ختم ہونے تک، دودھ پیتے بچے کے لیے خوف کی مدت ختم ہونے تک وہ روزے کو مؤخر کریں، اور اس کے بعد جو ہی یہ خوف ختم ہو گیا اس کے بعد اس کا اولین فرصت میں روزہ رکھنے کا حکم ہے شاہ سے علیہ رحمہ کے نزدیک، روزے کو زیادہ تاخیر کرنا درست نہیں ہے آپ کے نزدیک۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَاسَلَتَا اگر یہ دونوں خاتون حاملہ عورت بھی اور دودھ پلانے والی عورت یہ دونوں سستی کریں، غفلت کریں، سستی کریں مادہ فی جب کہ دور ہو چکے ہیں، ہٹ چکے ہیں ما یخاف من جس چیز کا خوف تھا، جس چیز سے ڈر رہا تھا من الضرر بچے کو جو نقصان کا، بچے کو جس نقصان کا خوف تھا، پیٹ کے بچے کا دودھ پیتا بچے کو جو خوف تھا وہ خوف تو ختم ہو گیا، اب تو روزہ رکھتے ہیں تو بچے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود خوف کے ٹل جانے کے باوجود اگر وہ خاتون روزہ رکھنے میں تاخیر کریں، ہاں جی روزے کو فوری طور پر نہ رکھیں، تو شاہ سے فرماتے ہیں فیم بغی تو چاہیے ان دونوں خواتین پر جس نے بھی ایسا کیا تاخیر کیا ان تطعما یہ کہ کھانا کھلائیں لکل یومن ہر دن کے بدلے میں تغذیہ جتنے دن وہ قضا کرتی ہے مد من الطعام ایک مد کھانا تقریباً 600 بتایا آپ کو 604 گرام بنتا ہے، 604 گرام، اور مسکیناً ایک مسکین کو ہے نا آدھا کلو سے زیادہ بن جاتا ہے، وہ کھانا جو ہے آپ تیار کھانا کھلائیں، ایک مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلائیں تو بہتر ہے، نہیں تو کم از کم جو ہے 604 گرام گندم چاول جو وغیرہ آپ جو بھی آپ دے سکتے وہ دے دیں، یا ان کے متبادل رقم دے دیں کم از کم 120 روپے اس وقت کے لحاظ سے، مد من الطعام ایک مد کھانا ایک مسکین کو دے دیں۔ البتہ جو ہے ان دونوں خاتون کو جن نے روزہ رکھنے میں تاخیر کیا تو خوف کرنے کے باوجود بھی تو وہ جو ہے روزہ تو قضا کرنا ہی کرنا ہے واجب ہے، اس کے ساتھ ساتھ تاخیر کرنے کی وجہ سے جان بوجھ کے روزے کا اولین فرصت میں نہ رکھنے کی وجہ سے ایک مد کھانا بھی مسکین کو دینا کیا ہے، یہ اس کے لیے واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ فرماتے ان کا نتا اگر یہ دونوں خود موسرتین مالدار ہو تو خود کو دینا مستحب ہے، اور تحت موسرین یا جو ہے ماتا تو دو مالدار کے ہیں ان کے شوہر مالدار ہے تو پھر بھی وہ دے دیں، وہ معلوم اور اگر تاندہ سے وہ خاتون شوہر کے بعد بھی کوئی مالدار نہیں ہے خود بھی مالدار نہیں ہے تو لا تو پھر اس پر کوئی مد دینے کا حکم نہیں ہے، جسے سمجھ میں آئے مد دینا اس پر مستحب ہے، گنجائش ہے تو مد دے دیں، خود کا مالدار ہے تو خود دے دیں یا شوہر مالدار ہے تو وہ دے دیں، تو اگر مال نہیں ہے مد دینے کا تو صرف روزہ رکھنا تو ہر صورت میں واجب ہے، مد اب اس پر واجب نہیں ہوگا۔ ہمارے خواتین کو مخصوص ایام میں والحائض ماہانہ جو ہے تکلیف کا شکار خاتون ماہواری کا جس خاتون کو جو ہے خون دیکھ رہی ہو، اور نحوسا اور ولادت کے خون جب تک جو ہے وہ پاک نہیں ہوا ہو
تو حائض اور نفاس والے خاتون کے لیے لا یجوز لہم الصوم، ان دونوں کے لیے ان ایام میں، ان مخصوص ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ہاں جی، لہٰذا ان ایام میں نہ رکھیں رمضان میں. لیکن فیضا طہورت، لیکن جب یہ پاک ہو جائیں تو پھر واجب القضاء، تو بعد میں قضا واجب ہے. جتنے دن ان کو قضا ہوا وہ بعد میں قضا کریں، لیکن ان مخصوص حالات میں ایام میں تو روزہ رکھنا حرام ہے. روزہ قضا کے ساتھ واجب روزہ قضا ہو جاتی ہے، ابھی رکھنا درست نہیں ہے. البتہ نماز کا آپ لوگوں کو پتہ ہے، نماز قضا بھی نہیں ہے، اور نماز کا لانی مکمل ان کو معاف کرے.